بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں یہ بیان ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کی، مہاجر کی اور دوسرے الفاظ کے ساتھ تعریفیں کی ہیں۔ مثلا آپ نے مجاہد کی یہ تعریف کی کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ لفظ کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انسان میدان جنگ میں جہاد کرے، لیکن آپ نے اس کے باطنی معنی یہ بتائے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا مہاجر کے بارے میں، ظاہری اعتبار سے جو شخص ایک مقام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام کو چلا جائے مذہبی طور پر، تو اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے شدید یعنی پہلوان کے بارے میں ہم تو ظاہر میں یہی سمجھتے ہیں کہ پہلوان دوسروں کو پچھاڑ دینے والا، گرا دینے والا شخص ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ غرض اس طرح سے گزشتہ مرتبہ آپ کے سامنے مجاہد کی، مہاجر کی، شدید کی تعریفیں پیش کی گئی۔ ان تعریفوں کو سننے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے ایک عام قسم کے معنی ہوتے ہیں، ان معنی سے ہٹ کر، ظاہری معنوں سے ہٹ کر باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ جیسے مہاجر کا مطلب ہجرت کرنے والا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہجرت ان چیزوں سے کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، یعنی ان کو ترک کر دینا ہجرت ہے۔ غرض اس طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف تعریفات فرمائی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ حسن کلام کے لیے نہیں ہے، تقریر کے لیے نہیں ہے، بیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو
اس بات کی توجہ دلائی جائے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہوتا ہے۔ اسلام کی جو ظاہری تعلیمات ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو شریعت کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق زیادہ تر انسان کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن انسان کی جو باطنی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان تعلیمات کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کی روح سے ہے، انسان کے قلب سے ہے۔ اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے تشریف لائے تھے کہ ان تعلیمات کا افشا کریں، تفصیل بتائیں، لوگوں کو سکھائیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان جسم اور روح کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ مثلا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم پڑا رہتا ہے، اس میں ایک چیز روح تھی وہ نکل گئی، اور جب تک روح جسم میں موجود ہے تو انسان چلتا پھرتا موجود ہے۔ اس طرح سے انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ تو جسم اپنی جگہ بڑا اہم ہوتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، روح اس میں داخل کی جاتی ہے۔ تو جسم کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ شریعت کہلاتی ہیں اور وہ اپنی جگہ بڑی اہم تعلیمات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس جسم کے اندر روح بھی موجود ہے، اس لیے اس کی بھی تعلیم ہونا چاہیے۔ اب اس کو آپ باطنی تعلیم کہہ سکتے ہیں، طریقت کی تعلیم کہہ سکتے ہیں، روحانی تعلیم کہہ سکتے ہیں، بہرحال اس طرح سے۔ تو وہ کس طرح سے ہوں گی، اس کی تفصیلات اور اس پر عمل آوری حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اسی لیے گویا عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی نے دین کی تکمیل کی ہے۔ یہ تکمیل باعتبار شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ تکمیل باعتبار حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ جسمانی تعلیمات فقہ اور حدیث میں موجود تھیں کہ مہدی علیہ السلام نے اپنی باطنی تعلیم کے ذریعے انسان کی روح، انسان کے قلب اور اس کے دماغ کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام نے احکام پیش کر کے اس طرح سے اسلام کی تعلیم کو انسان کے لیے مکمل کر دیا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے مہدویوں کی کہ ان کے پاس فقہ اسلامی موجود ہے جسم کی ہدایت کے لیے، اور طریق مہدویہ موجود ہے روح کی ہدایت کے لیے۔ تو ایک مکمل تعلیم مہدویوں کے پاس موجود ہے۔ تو اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ میں باطن کی تعلیم دی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے جو فرائض ولایت ظاہر فرمائے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ فرائض ولایت کیا ہیں؟ جیسے اللہ تعالی کا ذکر، ترک دنیا، ہجرت، صحبت صادقہ، توکل، عزلت عن الخلق اور طلب دیدار خدا وغیرہ، یہ فرائض ولایت ہیں۔ تو اب ان فرائض کو ہم ویسے جانتے بھی ہیں اور برتتے بھی ہیں، استعمال بھی لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا ترک کر دیتے ہیں، دیدار خدا کی طرف کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں
باطن کی حقیقت پر غور نہیں کرتے. تو باطن کی حقیقت کا کیا حال ہے اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ کہیں تشریف فرما تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے روانہ ہو جاؤ. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت دیکھیے تو آپ کو یہ نقطہ اہم طور پر بہت صاف طور پر نظر آئے گا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا تھا آپ اس کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں لگاتے تھے. انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی قاعدہ رہا ہے، قد اس تفصیل کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. تو مہدی علیہ السلام کو جو ہی حکم ہوا کہ روانہ ہو جاؤ، اور آپ اٹھ کھڑے ہوتے، روانہ ہوتے، اعلان کر دیتے کہ بھئی اب یہاں سے روانگی ہو رہی ہے، چلو اور آ جاؤ. تو آپ کے جو مہاجرین تھے، آپ کے ساتھ جو قافلہ ہوتا تھا، اس میں طرح طرح کے لوگ تھے. مثلا بوڑھے لوگ، عمر رسیدہ لوگ بھی تھے، جوان لوگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور یہ سب کے سب کسی نہ کسی مقام پر ٹھہر جاتے اور منزل کرتے. اب جو ہی حکم ہجرت ہوتا، مہدی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے اور روانہ ہو جاتے. تو اس طرح سے جب ایک مرتبہ حکم ہوا روانگی کا، مہدی علیہ السلام اٹھے اور روانہ ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ بھئی چلو. تو بعض لوگ فوراً تیار ہو گئے، بعضوں نے تھوڑی دیر کی، بعضوں نے زیادہ دیر کی. تو اس موقع پر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شما از خانہ چوب بیرون شده اند فاما از خانہ استخوان بیرون نشده اند. اب یہ نقل شریف بڑے غور کرنے کے قابل ہے، اور اس پر شاید اب تک کبھی بیان نہ ہوا ہو، اور اس ایک نقل سے آپ کی پوری تعلیمات ذہن میں آ جاتی ہیں. تو جب لوگوں نے دیر کی روانگی میں تو حضور نے فرمایا کہ شما از خانہ چوب بیرون شده اند. تمام کے تمام لوگ جو مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے قافلے میں تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. جہاں کہیں مہدی علیہ السلام چلے گئے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ تعلیمات ولایت میں صحبت صادقان کی اہمیت ہے، ہجرت کی اہمیت ہے، تو ظاہر ہے کہ صحبت صادقان کے سلسلے میں مہدی موعود علیہ السلام کی جو صحبت ہے وہ سب سے بڑی صحبت ہے کہ آدمی کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا. تو یہ صحبت صادقہ تھی. اور صادق کس کو کہتے ہیں، صحبت صادقہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کے معنی عرض کروں گا میں آپ سے. تو جو لوگ مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ بھئی مہدی کی صحبت پہ رہنا ضروری ہے اور اس سے ہم کو فیضان حاصل ہوتا ہے. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مہدی کے ساتھ رہنے لگے. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ آپ عام طور پر شہر کے باہر اپنا دائرہ قائم کرتے تھے، کسی ندی کے کنارے، جنگل کے بازو قائم کرتے تھے. تو اس میں فائدہ یہ تھا کہ شہر کے شور و شغب سے سب لوگ محفوظ رہتے تھے، کوئی شور و غل نہیں تھا، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے تھے. اور پھر ندی قریب ہوتی تھی، وہاں سے پانی دستیاب ہو جاتا تھا، جنگل ہوتا تھا،
پھل پھلار لکڑی وغیرہ سے استفادے کا موقع تھا۔ بہرحال اس طرح سے لوگ اپنا اپنا گھر چھوڑ کر مہدی کے ساتھ چلے جاتے تھے، میلوں چلے جاتے تھے۔ اب ہندوستان کدھر اور خراسان کدھر، سب لوگ آپ کے ساتھ پیدل چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بعضوں کے پاس سواری کے جانور تھے، بعضوں کے پاس نہیں تھے، بعض جیسا بھی چل رہے تھے۔ تو اب مہدی نے جب دیکھا کہ حکم روانگی پر لوگ تاخیر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شما از خانہ چوب بیرون شدان، لکڑی کے گھروں سے تم لوگ باہر تو آ گئے۔ تمہارا جو گھر تھا لکڑی کا بنا ہوا تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا، پتھر کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال شہر میں تمہارا جو کچھ بھی گھر تھا وہ تو تم نے چھوڑ دیا، مہدی کے دائرے میں آ کے جنگل میں رہ گئے، ایک چھپر ڈال لیا، ایک معمولی سی گھاس پھوس کی جھوپڑی ڈال کر کے آپ لوگ اس میں رہنے لگے۔ تو وہ گھر تو چھوڑ دیا جو لکڑی پتھر کا اور پختہ بنا ہوا مکان تھا ہجرت کی خاطر، وہ گھر تو چھوڑ دیا تم نے اور آگے اس طرح سے تمہاری ہجرت شروع ہو گئی اور ہجرت یہاں تک پہنچ گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں اما از خانہ استخوان بیرون نہ شدان، لیکن ابھی ہڈیوں کے گھر سے نہیں نکلے۔ لکڑی کے گھر سے جو ایک پختہ عمارت تھی تم نے گھر کو چھوڑ دیا اور چلے آ گئے، لیکن ہڈی کا جو گھر ہے اس سے نہیں نکلے۔ خانہ استخوان اس سے مراد جسم ہے انسان کا۔ انسان کا جسم ہڈیوں سے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر گوشت ہے، پوست ہے، کیا ہے، کدھر ہے، اس طرح سے انسان کا پیکر، انسان کی شخصیت آپ کے سامنے آتی ہے۔ ہر انسان گوشت پوست کا پتلا بنا ہوا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر سے باہر آنا ضروری ہے، اسی وقت تمہاری ہجرت مکمل ہوگی اور اسی وقت تم صحیح معنی میں مہاجر کہلاؤ گے اور اسی وقت تمہاری ہجرت مکمل ہوگی۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرائض ولایت بیان فرمائے ہیں، ہم ان فرائض ولایت کا نام لیتے ہیں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ترک دنیا یا ہجرت وغیرہ، لیکن جو اس کا صحیح مفہوم ہے مہدی کی تعلیمات کے اعتبار سے، باطن کی تعلیمات کے اعتبار سے، طریقت کی تعلیمات کے اعتبار سے، روحانی تعلیم کے اعتبار سے ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو اب یہ ایک نقل ایسی ہے جس کو سن کر آپ غور کریں گے کہ مہدی نے فرمایا کہ بھئی تم نے ہجرت کی یا دنیا ترک کر دی، لیکن یہ سب ظاہری چیزیں تھیں۔ تمہارا جو مکان بنا ہوا ہے لکڑی کا، پتھر کا، اینٹ کا اور اس کا اور اس کا، یہ ایک ظاہری سی چیز ہے۔ تم وہاں سے آ گئے، تم نے ایک ظاہری چیز کو چھوڑ دیا، لیکن مہدی فرماتے ہیں کہ بھئی چونکہ آپ کی تعلیمات باطن کے لیے ہے، تو اب انسان کا جو ظاہری گھر ہے وہ ہے انسان کا جسم۔ ہر انسان کا جسم، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کا جو اصلی گھر ہے وہ اس کا جسم ہے، کیونکہ اسی کے اندر اس کی روح رہتی ہے۔ ہماری روح کے لیے ہمارا جسم ایک گھر ہے۔ تو ہم اگر ظاہری ہجرت کرتے ہیں تو جس طرح سے یہ اینٹ اور پتھر کے مکان کو چھوڑ کے ہم نکل جاتے ہیں،
اسی طرح ہم کو باطنی ہجرت کرنا چاہیے، یعنی باطنی ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح بھی ہجرت کرے، اور تب صحیح معنی میں ہجرت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے مہاجرین ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے مقام سے، یہ سب کے سب ظاہری ہجرت ہے۔ اور یہ جو ظاہری ہجرت ہے، یہ ایک ظاہر ہے، ایک نمونہ ہے، ایک علامت ہے کہ اب ہم کو باطنی ہجرت بھی کرنا ہے، اور جب باطنی ہجرت کرتا ہے آدمی تبھی وہ حقیقی معنی میں گویا مہاجر کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ شما از خانه چوب بیرون شدن فاما از خانه استخوان بیرون نشدن، حاشیہ شریف کی نقل ہے کہ تم تو، یعنی جو لوگ دیر کرنے لگے آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے، تو مہدی نے فرمایا بھی تم صحیح ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، لیکن وہ اینٹوں پتھر کے گھر ہیں۔ اب تم کو یہ جو اپنا جسم ہے اور اپنا یہ جو ڈھانچہ ہے، اس سے بھی ہجرت کرنا چاہیے، تب کہیں ہجرت مکمل ہوگی، اس سے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اب اس سلسلے میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گروہ ماں جز مہاجران نہ باشد بجز ہجرت کردن گروہ نہ باشد۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مہدوی کہلاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو گروہ مہدویہ میں داخل سمجھتے ہیں، لیکن مہدی کی نظر میں آپ کی گروہ کے وہی لوگ ممبر ہیں، وہی لوگ حقیقت میں گروہ مہدویہ میں داخل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گروہ ماں جز مہاجران نہ باشد، مہاجرین کے بغیر ہمارا گروہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو گروہ ہے، ہماری جو جماعت ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ مہاجرین پر مشتمل ہوگی، ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہو، اپنے ظاہر کو چھوڑ دیا ہو، جو اپنے باطن کی تلاش میں لگے ہوئے ہوں، جو اپنے باطن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں گروہ مہدویہ میں داخل ہیں اور گروہ مہدویہ کے ممبر ہیں، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اور اسی حاشیہ شریف میں صفحہ 102 پر حضور فرماتے ہیں کہ گروہ ماں جز مہاجران نہ باشد، سوائے مہاجرن کے ہمارا گروہ نہیں ہوگا، اور بجز ہجرت کردن گروہ نہ باشد، ہجرت کرے بغیر گروہ نہیں بنے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے میں مہدی کی تعلیم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں، غور کرنے کے بعد اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں، یعنی پورے قوم کے، کہ بھئی حقیقت میں ہم گروہ مہدویہ کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، اور گروہ کی جو صحیح تعریف ہے اس تعریف کے اعتبار سے ہم گروہ مہدویہ میں داخل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت مہدی فرماتے ہیں کہ آپ کا جو گروہ ہے وہ مہاجرین پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ انصاف نامے کی نقل ہے، حضرت میرا فرمودن تاکہ از خانہ ہائے ظاہری اول ہجرت نہ کنن ہجرت باطن حاصل نہ شود۔ تو اب ہجرت دو قسم کی ہے، ایک ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہری مکان کو، ظاہری محلے کو، ظاہری شہر کو، ظاہری ملک کو چھوڑ دے، یہ تو ہجرت ظاہر ہے۔ اب ہجرت باطن وہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی ہم اپنے بیانات میں، اپنے مضامین میں، اپنے گفتگو میں ہجرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی تعلیمات میں یہ بتایا ہے کہ ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہجرت ظاہر، ایک ہجرت باطن۔ ہجرت ظاہر تو یہ ہے کہ آدمی اپنا گھر بار بہرحال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے داخل ہو جائے گروہ مہدویہ۔ اب اس کے بعد اس کو ہجرت باطن حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی بات یہاں ختم نہیں ہو گئی کہ ہجرت پر معاملہ ہو گیا، آدمی ہجرت کرے تو گویا مہدی کی بات کی تکمیل ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہجرت باطن جب تک وہ حاصل نہ کرے وہ حقیقی معنی میں مہاجر نہیں کہلا سکتا۔ اس سے پہلے آپ نے حدیث میں ملاحظہ فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی مہاجر کون ہے، آپ نے پھر مہاجر کے باطنی معنی بھی بیان کیے، یعنی اسلام میں، شریعت میں، حدیث مصطفیٰ میں ہجرت ظاہر اور ہجرت باطن کا ذکر ہے، تو وہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمات مہدویہ میں بھی ہے، ہجرت ظاہر اور ہجرت باطن۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باطنی ہجرت کب حاصل ہوگی؟ تو مہدی فرماتے ہیں کہ اول ہجرت از خانہ ظاہری اول ہجرت نہ کنن ہجرت باطن حاصل نہ شود۔ بھئی یہ تو ضروری ہے چھوڑ دینا۔ اب یہ چھوڑنے کی بات کس طرح سے ہے، اب اس پر میں ذرا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ اب آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ چونکہ مسلمان اعتقاد رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس میں فرشتے ہیں، اور پھر آخر میں چل کے جنت دوزخ اور پھر اللہ کا قرب ہے، تو باطن پر، آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مسلمان کو مرنے کے بعد پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک منزل متعین ہے، وہ اس منزل کی طرف چلا جاتا ہے بے خوف و خطر۔ لیکن ایک کافر، اس کے لیے موت بڑی پریشانی کی چیز ہوتی ہے، اس واسطے کہ اس کی ساری زندگی تو اس طرح گزری کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں کر لو، کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، آرام کرو، کیا کدھر سب کچھ۔ اب اس کے بعد دنیا ہے نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کی تفصیلات کافروں کے پاس نہیں۔ اس لیے جب اس کی روح نکلتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر جائے تو کہاں جائے۔ خیر، فی الحال مسئلہ کافروں کا نہیں ہے۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں انسان کی روح کو قید کیا گیا ہے، اور لفظ دنیا جو ہم گروہ مہدویہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، شریعت میں بھی اس کا استعمال ہے، اس کی ایک تعریف میں آپ کو سناتا ہوں دنیا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام رحمت للعالمین کا یہ ارشاد ہے کہ یاد رکھو، یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن المومن، الدنیا و سجن المومن، یہ پوری دنیا، وہ جنت الکافر، کافروں کے لیے، اسلام کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ ساری دنیا جنت ہے، عیش و آرام کا مقام ہے۔ فی الحال تو ہم کو اس سے بحث نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان کو حدیث کے مطابق اس دنیا میں بھیجا گیا اور یہاں وہ اس کی قیدی کی حیثیت ہے، یعنی یہ اس دنیا میں قید کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے
کہ کوئی آدمی قید میں پڑنا نہیں چاہتا، جیل جانا نہیں چاہتا، اور اگر اتفاقاً کسی وجہ سے وہ پہنچ بھی گیا ہے تو وہاں سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر آدمی کی ایک خواہش ہے دنیا کی۔ تو اس طرح سے یہ دنیا جس میں انسان آیا ہے، اس سے اس کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ اس دنیا سے مراد ہر انسان کے لیے اس کا جسم اس کی دنیا، اور اس جسم میں اس کی روح ایک قیدی کی حیثیت سے رہتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، قرآن شریف میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح انسان میں پھونک دی، تو انسان کے جسم میں روح داخل ہوئی اور رہنے لگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو جسد ہے اس الہی روح کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ جو دنیا ہے وہ ایک انسان کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کوئی روح یا کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ خدا کی روح میں سے ہمارے جسم میں آئی ہے، اب ہماری روح پھر خدا کے نور میں مل جائے تب اس کو سکون حاصل ہوگا، اس کو جنت حاصل ہوگی، اسی کا نام جنت ہے۔ اگر یہ روح خدا میں نہ ملے تو پھر اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری روح جب خدا کے پاس سے آئی ہے اور نکل کے جائے گی تو خدا کے پاس ہی جائے گی۔ اسی لیے مسلمان ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں دنیا میں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم پھر اسی کے پاس جانے والے ہیں، اسی سے ملنے والے ہیں۔ تو روح خدا کے پاس سے آئی ہے، خدا کے پاس ہی جائے گی، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن آنا جیسے آسان تھا، یعنی اللہ نے حکم دیا روح جسم میں داخل ہوگی اور آ گئی، لیکن جانا ویسا مشکل ہے، کیونکہ جسم کے ساتھ رہتے رہتے انسان کی روح کو جسم سے محبت ہو جاتی، اور مشہور مقولہ ہے کہ اگر کسی قیدی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کو لمبی قید ہو جائے تو وہ قید خانے میں رہتے رہتے قید خانے کے، جیل خانے کے در و دیوار سے محبت کرنے لگتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ قید نہیں رہتی، حالانکہ وہ قیدی ہے، جیل میں ہے، جیل کی تکالیف ہیں اس کے لیے، قید خانہ ہے، سزا میں مبتلا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک قیدی کو قید خانے میں رہتے رہتے قید خانے کی در و دیوار سے محبت ہو جاتی، یعنی اگر اس کو چھوڑا جائے تو وہ چند دن میں کوئی جرم کر کے پھر واپس آ جاتا ہے اسی قید خانے، کہتا نہیں میں وہیں یہی رہوں گا، وہاں جا کے دنیا میں کیا کروں، وہاں اور یہاں کیا فرق ہے۔ تو یہ تو ہے ایک دنیاوی مثال ہے، موٹی سی مثال ہے، صحیح ہو یا غلط، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی روح انسان کے جسم میں قید ہوئی اور اس روح کو جسم سے محبت ہو گئی، اور جسم رہتے رہتے اپنے در و دیوار سے بھی محبت کرنے لگا، اپنے مکان سے محبت کرنے لگا، اپنی جائیداد سے محبت کرنے لگا، زمین سے محبت کرنے لگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جیسے بتاتے ہیں کہ فساد اور ہنگاموں کے کیا کیا مراکز ہیں، تو اس میں زر زمین، تو زمین بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے آزمائش کی چیز بن جاتی ہے۔ انسان بھی چاہتا ہے کہ سینکڑوں ایکڑ زمین اس کے ہاتھ میں رہے،
وہ بہت بڑی زمین کا مالک ہو، بڑے ملک کا مالک ہو، بڑی جائیداد کو، بڑی جاگیر کا مالک ہو، بڑی ملکیت رکھنے والا ہو، وہ کیا ہے کدھر؟ بلڈنگوں میں بلڈنگ بناتے چلے جاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ہم بلڈر ہیں اور ہم بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو زمین سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بھائی انسان کی روح جو ہے مادیت سے تعلق نہیں رکھتی، مٹی کی نہیں ہے۔ انسان کی روح ہے، انسان کی روح اللہ کا نور ہے، اور پھر اگر تم اس کو اس جسم میں قید کر کے رکھو گے، اس دنیا میں قید کر کے رکھو گے، اس چار دیواری میں بند کر کے رکھو گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو روح کے لیے صحیح ترین کام یہ ہے کہ اپنے جسم کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیں، اپنی زمین کو چھوڑ دیں۔ لیکن اب آپ غور فرمائیے، اس دنیا میں انسان کے لیے کتنی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ جو زمین جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، کشش ثقل، گریویٹیشن، اور اس قوت کشش نے تمام چیزوں کو تھام رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے، اپنے آپ سے چسپان کر کے رکھا ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑ کتنا اونچا پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہے، لیکن زمین کی کشش اس کو ہلنے نہیں دیتی، وہاں کا وہاں اسے جمع کر کے رکھتی ہے۔ یہ سمندر، ان کا پانی کتنا عظیم الشان ہوتا ہے، سیلاب آنے پر پانی کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن زمین اس پانی کو روک تھام کے رکھی ہے۔ تو زمین کی جو کشش ہے، زمین میں قدرتی طور پر کشش پائی جاتی ہے، گریویٹیشن، تو اس کشش ثقل نے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو روک رکھا ہے، تو یہ انسان 4 فٹ کا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا انسان، یہ ہمالیہ کے جیسا انسان ہے، یہ کسی عظیم الشان درخت کے جیسا انسان ہے، یا تالابوں کے جیسا انسان ہے؟ نہیں صاحب، انسان تو بڑی ایک چھوٹی موٹی مخلوق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے، وہ آسمانوں پہ رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کچھ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں سن لو کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آسمانوں ہی میں ان کی روح کو ان کے جسم میں داخل کیا وغیرہ۔ پھر چونکہ زمین پر بھیجنا ہی تھا انسان کو، زمین پر بھی بھیجا۔ تو وہ انسان خاکی نہیں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں جو زمین پہ رہنے والا انسان ہے، وہ تو بھائی آسمانوں میں پیدا ہوا، آسمانوں سے آیا، اس کے باپ جو ہے آسمانی آدمی تھے، آسمان کے رہنے والے تھے انسان کے باپ، اور یہاں آ کے کدھر غلط مقام پر آپ پڑ گئے؟ آپ کو تو وہیں جانا ہے، کہاں وہ جو جنت آپ کے والد کے لیے گھر بنا کے دیے تھے نا اللہ نے، جنت، اس میں وہیں جانا ہے۔ ابھی کیا کریں، کیسا نکلے؟ نکلنا چاہے بھی تو انسان نہیں نکل سکتا، کیونکہ کشش ثقل اس کو روکتی، زمین کی کشش اس کو روکتی ہے۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت کرو، ہجرت کرو، مطلب یہ ہے کہ کشش ثقل سے باز آ جاؤ۔ تم جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں چھوٹے سے بڑے ہوئے، اتنی عمر گزاری، تو وہاں کی زمین نے تم پر قبضہ کر لیا ہے، اور زمین پر قبضہ کرو گے تو سوائے خاکی بننے کے کچھ نہیں ہوگا۔
اب اس زمین سے اپنے آپ کو چھڑاؤ. مطلب یہ کہ ہجرت کرو. گروہ بجز مہاجران گروہ مانا باشد. ہمارا جو گروہ ہے، ہمارے جو مہدوی لوگ ہیں، وہ ہجرت کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو مہدی علیہ السلام نے جو ہجرت کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں یہ تشریح عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر بلندی چاہتا ہے، روحانیت چاہتا ہے، خدا کے قریب پہنچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کشش شکل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے. وہ کیسا کرے؟ زمین کی کشش سے اپنے آپ کو آزاد کیسا کرے؟ تو ذرا سائنسدانوں سے جا کے پوچھئے. وہ ایک راکٹ بناتے ہیں، راکٹ کو ایک خاص مقام پہ کھڑا کرتے ہیں اور اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں، تو وہ جلتا ہوا راکٹ اتنی تیزی سے زمین سے نکلتا ہے کہ زمین کی کشش کا جو دائرہ ہے اس سے باہر ہوتا ہے. تب آپ نے دیکھا اس راکٹ میں آگ لگائی گئی نیچے، اس کو زبردست قوت سے کشش زمین سے باہر کر دیا گیا. وہ تب کہیں آسمانوں میں جدھر آپ بھیجتے ہیں جانے کے قابل. تو راکٹ کے لیے بھی آگ لگانا ضروری ہے. اگر آپ کہیں گے حضرت اب اس محلے میں ہم اتنے درس زمانے سے ہیں اور یہاں ہر قسم کی راحت سہولت ہم کو حاصل ہے، یہاں سے چلے جائیں، کیسا جائیں بولیے؟ تو آگ لگنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف ہوتی ہے زمین کو چھوڑنے سے، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں. راکٹ بھیجنا ہے تو جلانا ضروری ہے، آگ لگانا ضروری ہے. آپ کو زمین کی کشش سے باہر آنا ہے تو تکلیف اٹھانا ضروری ہے. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہجرت کریں. اول ہجرت ظاہری اور پھر ہجرت باطنی، اور ہجرت باطنی بہت ضروری ہے. اول ہجرت فرماتے ہیں تا از خانہ ظاہری اول ہجرت نہ کنت ہجرت باطن حاصل نہ شود. تو مہدویوں میں دو قسم کی ہجرتیں ہیں، ہجرت ظاہر اور ہجرت باطن. اور ہجرت باطن کا مطلب یہی ہے، ہجرت ظاہر کا مطلب یہی ہے کہ ہم کسی مقام پر جہاں رہتے ہوئے آئے ہیں اس کو پہلے ترک کرتے ہیں. تو اس طرح سے ذات سے ایک ہمت آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو وہ سحری کر لے، اگر سحری نہ کرے تو افطار ضرور کرے، تو تھوڑی سی اس میں ہمت آ جاتی ہے آگے روزے رہنے کے لیے. تو اس طرح سے ہجرت کے لیے پہلے اپنے مقام سے ہجرت کریں، پھر اس کے بعد اس دنیا سے ہجرت کریں. اور فرماتے ہیں ہجرت باطن بے ہجرت ظاہر نادر طرز کے کثیرہ باش. لیکن یاد رکھو باطنی ہجرت بھی کسی نہ کسی کو ہوتی ہے بغیر ہجرت ظاہر، لیکن یہ نادر ہے. فرماتے ہیں ان نادر کالمعدوم، مثل مشہور ہے کہ نادر جو ہوتا ہے معدوم کے برابر ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو محترم حضرات، تعلیمات مہدویہ ہمارے سامنے ہیں، فرائض ولایت ہمارے سامنے ہیں. ہم ان فرائض ولایت کے ظاہری الفاظ پر اور ان کے ظاہری معنی پر زور دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. اصلی مہدویہ تعلیم یہ نہیں ہے ہجرت کے معنی اپنا وطن ہی ترک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو اپنے جسم سے نکالنا. مہدی نے فرمایا جب تک کہ اس ہڈیوں کے گھر سے باہر نہ آؤ گے تم کو ہجرت باطن حاصل نہ ہوگی. ظاہری ہجرت تو حاصل ہو گئی کہ تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا اور مہدی کے ساتھ ساتھ قافلے میں چلے جا رہے ہیں. بہرحال گروہ مہدویہ میں داخل ہو گئے، لیکن یہ ہڈیوں کے مکان سے باہر آنا ضروری ہے. تو اب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بتایا ہے کہ ہم ہڈیوں کے مکان سے باہر آ جائیں. تو جب تک کہ یہ بات ہم کو معلوم نہ ہو اس وقت تک گویا
تعلیم کا صحیح گویا موقع ہم کو حاصل نہیں ہوتا ہے. تو خیر اس کو یہاں تک رکھتے ہوئے میں اور ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی ہجرت کے بارے میں آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں کہ ہجرت ظاہر ہی کچھ نہیں ہے، ہجرت باطن بھی ضروری ہے اور اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. اب مہدی علیہ السلام نے ایک اور مثال دی ہے اور وہ ہے توکل کی مثال. ایک مہدوی کے لیے اور خاص طور پر مہدوی تاریخ کے لیے توکل ضروری ہے. اور توکل یہ کہ بھئی ہم اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے کو دے گا تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں. اس ضمن میں انصاف نامے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ذرا وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جن کو مہدی علیہ السلام نے بشارت بھی دی ہے، مبشرین میں آپ داخل ہیں. وہ کسی جگہ بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑی، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، فقیر ہو گئے اور اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا. تو ابراہیم بن ادہم نے کسی آدمی سے پوچھا کیا تم توکل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں صاحب میں توکل کرتا ہوں. پوچھا بھائی کیسے توکل کرتے ہو؟ تو بولے جب روٹی ملتی ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملی تو کچھ گڑبڑ نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، بیٹھے رہتے صبر کرتے ہوئے. تو ابراہیم بن ادہم نے اس آدمی سے کہا کہ ایسا توکل تو ہمارے بلخ میں کتے بھی کرتے ہیں. آپ بلخ کے رہنے والے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھئی تم توکل کی جو تعریف کر رہے ہو ویسا توکل تو ہمارے وطن میں کتے بھی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کو ملتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں تو خاموش. تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا حضرت میں ایک مسلمان اور طالب مولا فقیر ہوں اور آپ ایسی مثال دے رہے ہیں. تو کہا کہ ہاں ایسی ہی مثال ہے. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیسا توکل کرتے ہیں یہ بتائیے، آپ بھی تو فقیر ہیں، آپ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارا توکل یہ ہے کہ جب خدا ہم کو دیتا ہے روٹی اور بہرحال تو ہم پھر پلٹ کے خدا کی راہ میں اس کو خیرات کرتے ہیں. وہ ہم کو دیتا ہے تو ہم اس کی چیز اس کو لوٹا دیتے ہیں. ہمارا توکل اس کو. مہدی علیہ السلام نے ان کے توکل کی تعریف کی. اب توکل کی تعلیم میں تھوڑی سی آپ کو سناتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اور وہ یہ فرمودن توکل کے برنانستان توکل نیز. انصاف نامے کی نقل ہے، مہدی ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں 141 صفحے پر، وہ یہ ہے جو توکل، جو بھروسہ روٹی پر کیا جاتا ہے، روٹی کے معاملے میں کیا جاتا ہے خدا پر، وہ توکل نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. بھائی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا تو انسان کے لیے ضروری ہے، وہی سب سے اہم اور پہلی ضرورت ہے انسان کی کہ اس کو روٹی مل جائے، کھانا مل جائے، کھا پی کے کچھ زندہ رہ سکے اللہ کے راستے میں. تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا وغیرہ، توکل کے برنانس توکل نیز، وہ توکل ہی نہیں ہے. روٹی کے معاملے میں آپ جو بولے اللہ دیا تو میں کھا لیتا ہوں، نہیں تو نہیں آئے. ارے کیا بات کہ نان را خدا تعالی وعدہ کردہ است، بس کیوں نہیں ہے؟ توکل کے ضروری معنی تو خدا پہ بھروسہ کرنے کے. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ توکل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ روٹی کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آیت شریفہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے
کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو. بھئی اللہ پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں آتی، کوئی چیز اللہ پہ فرض نہیں ہے، فرض تو بندوں پہ ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس پہ کوئی چیز فرض کیسے آئے گی؟ لیکن اپنی انتہائی رحمت کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقھا وما من دابۃ فی الارض، اس زمین میں کوئی چار پایا چلنے والا ایسا نہیں ہے. ارے بھائی انسان ہی نہیں بلکہ یہ سارے چوپائے جو اس زمین پر جان رکھنے والے جاندار سب کچھ ہے، ان کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے. تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ رزق میں دینے والا ہوں، رزق میں دینے والا ہوں. اب اگر آپ نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہ کیا تو کافر ہوگا. اللہ نے کہا میں رزق دینے والا ہوں، اور آپ سمجھتے نہیں بھائی اب ہمارا رزق کیسے آئے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے ملے گا ہم کو، فلاں فلاں. تو جب آدمی ایسا سمجھتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بات پہ توکل نہیں کر رہا ہے، کافر ہو جاتا ہے. نان دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، روٹی دینے کا وعدہ ہر ایک کو. بھئی اس میں نہ کافر کی بحث ہے نہ مومن کی بحث ہے، نہ امیر کی ہے نہ غریب کی ہے، تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس پر ایک مومن کو تو بھروسہ کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو کافر ہو جائے. اسی زمین میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی ہے. بھئی آپ محلے میں رہتے ہیں نا، آپ کے محلے میں کچھ کفار بھی رہتے ہوں گے، غیر مسلم بھی رہتے ہوں گے. اب ایک غیر مسلم یا ایک کافر مسلمان سے آ کے کہتا ہے کہ میاں آج شام میں آپ کی دعوت ہے ہمارے پاس، آج شام میں آپ تشریف لائیے، آپ کی ہمارے پاس دعوت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافر کہہ رہا ہے جو آپ کے خدا کو نہیں مانتا. تو اب جن کو دعوت دی گئی، اب وہ بیچارے چونکہ شام میں دعوت میں جانا ہے، اس واسطے دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں. لوگوں نے کہا نہیں بھائی شام میں دعوت ہے. تو مہدی علیہ السلام یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ تم کو کافر پہ اتنا بھروسہ. اس نے جو کہا شام میں آ جاؤ میاں، تو دن بھر کھاتے نہیں، شام میں دعوت میں جانا ہے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں. تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل، بھروسہ خدا کی ذات پر روٹی کے سلسلے کا نہیں ہے. توکل کے بران نانس توکل نیس. روٹی کے معاملے میں لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، روٹی دینے والا ہے، میں اس پہ توکل کر رہا ہوں. تو بھئی ایسا بھولنا ہی غلط ہے. تو پھر لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہم، کیا کرنا ہے پھر توکل کیسے کرنا؟ گروہ مہدویہ میں توکل کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کے خلیفہ کس طرح فرماتے ہیں توکل کے کیا معنی، کیا مطلب، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو توکل کا جو باطنی مطلب ہے اور توکل کا جو حقیقی مطلب ہے، وہ توکل یہ ہے کہ توکل کنی برذات خدا توکل کنی و شب و روز در این طلب باشی کہ کدام وقت خدا رایا پر. بھروسہ، توکل کے معنی بھروسے کے ہیں. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو رات اور دن بھر ہمیشہ اس بات پر توکل کرنا چاہیے، اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس طلب میں لگے رہنا چاہیے کہ میں کس وقت خدا کو پا چکا، میں کس وقت خدا کو پاؤں گا. تو بھائی یہ کون سا بھروسہ ہو؟ یہ بھروسہ کرنا کہ رات دن یہی سوچتے رہنا کہ میں خدا کو کب پاؤں گا، اس میں بھروسے کی کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ایک سالک، خدا کا طالب
اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کو حاصل کروں گا، خدا کو پاؤں گا، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو نفسیاتی طور پر اور ظاہری طور پر کئی رکاوٹیں پیش آتی۔ خدا کے راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ آدمی خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ کیا بات؟ ارے خدا کو حاصل کرنے سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے، اور اس کے ارادے میں کیا بات ہے کہ ہم خدا کو جائیں اور اللہ میاں رکاوٹیں پیش کرتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ تو مہدی علیہ السلام نے ایک دوسری مثال عنایت فرمائی ہے، وہ یہ کہ ذرا سن لو، اب تم بازار جاتے ہو نا، گرما کا موسم آ گیا ہے، گرما کے لیے سراہی خریدتے ہو، ٹھلیا خریدتے ہو، کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو، مٹی کا تمہارے کے پاس ہے تو اس کو بجا کے دیکھتے مٹی کا برتن، ارے اس کی کائی کی اہمیت، مٹی کے برتن کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن آپ جب خرید رہے ہیں مٹی کا برتن تو بجا کے دیکھتے صحیح آواز دے رہا نہیں، مٹی کا برتن بھی صحیح ہے یا نہیں۔ اور جب آپ اللہ کو حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھائی اللہ والے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ میں بجا کے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ رکاوٹیں پیش آتی ہیں آدمی کو جب وہ خدا کے راستے میں نکلتا ہے، تو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ظاہری، اور پھر اس کے بعد انسان کے دماغ پر بھی مختلف قسم کے خیالات کا حملہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تو اتنے عظیم الشان ہیں اور ان کے سامنے ظاہر ہے کہ میرے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر میں اللہ کو کیسے پاؤں گا؟ لوگ بولتے ہیں اللہ کو حاصل کرو حاصل کرو، کیسے کریں گے بھیا؟ آدمی کو دیکھو، اس کی حیثیت کو دیکھو، اس کی طاقت کو دیکھو، تو آدمی خدا کو حاصل کس طرح کرے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کو نہیں کر سکے گا تو پھر کیا ہے؟ اب اس موقع پر مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے تمہارا توکل شروع ہوگا، اب تم کو یہ بھروسہ کرنا ہے کچھ بھی ہو میں خدا کو حاصل کروں، کچھ بھی ہو، کامیاب ہو ناکام ہو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا جو نصب العین ہے، سب سے بڑا نصب العین خدا کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ بندے خدا کی طرف جائیں اور خدا کو حاصل کریں۔ اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہاں اپنے بھروسے سے کام لو، اب یہاں اپنے شعور سے کام لو، اپنے دل میں یہ بٹھا لو کہ میں خدا کو حاصل کروں، اپنے لاشعور میں یہ بٹھا لو کہ میں خدا کو حاصل کروں، ظاہری رکاوٹیں چاہے کتنی بھی ہو میں تو خدا کو حاصل کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھنے والے برابر کوشش میں رہے، نہیں صاحب ہم تو ہمالیہ کے سب سے اونچی چوٹی پہ پہنچ کے رہیں گے۔ بہت سے لوگ گر گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، تکالیف کیا کدھر۔ جب وہ ہمالیہ پہ چڑھنے لگے تو ٹھنڈی ہواؤں نے استقبال کیا، برف نے ان کا استقبال کیا، گرمی ان کے پاس سے چلی گئی، روٹی ان کی ختم ہو گئی، بھوکے پیاسے، اور پھر ہمالیہ پہ چڑھنے کے لیے رکاوٹیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو ہمالیہ پہ چڑھ کے رہیں گے، اور چلے۔ نہ صرف مرد بلکہ بعض عورتوں کے بارے میں بھی اخبار میں آیا کہ انہوں نے ہمالیہ کی چوٹی کو سر کر لیا۔ تو یہ تو دنیا کی مثال ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمارے سامنے کیا رکاوٹیں آئیں گی، بلکہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ خدا کو حاصل کرنا ہے تو کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں بھروسہ، اس کو کہتے ہیں توکل۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا
کہ خدا کو حاصل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، میں ہجرت کیسے کروں گا، میں ترک دنیا کیسے کروں گا، میں یہ کام کیسے کروں گا، وہ کام کیسے کروں گا، ارے بہت سے خیالات ذہن میں آتے ہیں جو مخالفانہ قسم کے خیالات آتے ہیں. تو توکل یہ ہے، مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روٹی کا توکل نہیں، بلکہ اصل توکل یہ ہے کہ میں خدا کو پا کے رہوں گا اور پاؤں گا. جب آدمی یہ بھروسہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ایسی توفیق عطا فرمائے، ہم پر ایسا کرم کرے، ایسا فضل کرے کہ ہمیں یہ بھروسہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے جی رہے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف